السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، عقیدہ کورس کا یہ آج کا 5واں ایپیسوڈ ہے اور ڈاکٹر شفیق الرحمن کی کتاب تجدید ایمان کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ کورس چل رہا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس کتاب کے دو اہم چیپٹرز، ایک وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حقیقت وسیلہ، اور پھر تیسرا چیپٹر ہے طاغوت، ان تینوں چیپٹرز کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ، یعنی ہمیشہ جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اگر ایسی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو زندہ ہے اور جو ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اور خود قائم ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کو فنا ہونا ہے، اگر کوئی باقی رہے گا تو تیرے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ باقی رہے گا۔ دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت طاری ہوئی، کہ آپ کی بھی وفات ہوئی، آپ کا بھی انتقال ہوا؟ تو جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آپ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ پیدا ہوئے آمنہ کے گھر میں، عبد المطلب آپ کے دادا تھے، عبداللہ آپ کے والد تھے، 63 سال کی عمر آپ نے گزاری اور اس کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور بہت سارے معاملات سامنے آئے۔ صحیح بخاری کی 3667 اور 3668، 3667 اور 3668 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر جو تھے وہ مقام سنہ میں تھے، مدینہ سے کچھ دوری پر ایک جگہ تھی، سنہ نام کی ایک جگہ، وہاں پر آپ تھے۔ فقام عمر، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی ہے، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اور حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ اس وقت میرے دل میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَا يَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دوبارہ بھیجے گا اور آپ آ کر کے ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو موت آ چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں فجاء ابو بکر، پھر جب حضرت ابو بکر آئے فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چادر کو ہٹایا، فقبلہ، اور اللہ کے رسول کو چوما اور کہا کہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نکلے اور حضرت عمر سے کہا کہ ایو الحالف علی رسلک، اے قسم کھانے والے تھوڑا سوجھ بوجھ سے اور تھوڑا سنجیدگی سے کام لو، سکون سے کام لو۔ فلما تکلم ابو بکر، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے مسجد میں آ کر کے خطبہ دینے لگے تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اس خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر وہ ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو یہ تمام آیتیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھیں اور اس کے بعد لوگ رونے لگے، اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں 1241 کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے یہ آیتیں آج نازل ہو رہی ہیں۔ واللہ لکأن الناس لم یکونوا یعلمون ان اللہ انزل حتی تلاها، لوگوں کو جب حضرت ابوبکر نے ان آیتوں کے تلاوت کی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ فتلقاها منہ الناس، تو لوگوں نے یہ آیتیں حضرت ابوبکر سے سننے کے بعد اس کو یاد کر لیا، سیکھ لیا۔ فما یسمع بشر الا تلہا، اور ایک دوسرے کو سنانے بھی لگے۔ گویا تمام صحابہ نے یہ بات حضرت ابوبکر کے اس خطبے کے بعد، جن کے دل میں ذرا سا شک و شبہ بھی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور سب کو اس بات پر یقین آ گیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا شہید زندہ ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کفار کے ساتھ جو قتل ہو جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کی موت ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو موت آتی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، وہ دفن بھی ہوتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شہید کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، شہید جو ہو گئے اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی 1887 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ شہیدوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ ہرے رنگ کے پرندوں کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اور عرش سے لگے ہوئے قندیلوں کے اندر یہ روحیں رہتی ہیں۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر انہی قندیلوں میں آ کر کے وہ رہتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہید کی جو زندگی ہے اس کا تعلق برزخی زندگی سے ہے، دنیاوی اعتبار سے شہید زندہ نہیں ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو کیا وہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہی حدیث جس میں شہیدوں کی روحوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، یعنی 1887 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعۃ، کہ شہیدوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اور پوچھا کہ هل تشتهون شيئا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو شہید کہیں گے أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، شہید کہتے ہیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہم تو جنت میں جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بار ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا، تو جب شہیدوں کو یہ لگا کہ انہیں کچھ نہ کچھ مانگنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یا رب نريد ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر دوبارہ لوٹا دی جائیں، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اور ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید کر دیے جائیں۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ ترکوا، تو ظاہر ہے کہ یہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر سکتا، موت ایک ہی بار آتی ہے، دوبارہ دنیا میں پھر زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہے ترکوا، تو ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا شہید دنیا میں آ کر کے اس کے ساتھ جو آخرت میں معاملہ ہو رہا ہے یا برزخ میں جو معاملہ ہو رہا ہے، جو اس کی برزخی زندگی میں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی نہیں۔ شہید کا اس کے وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد دنیا کے لوگوں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے حالات آ کر کے ہمیں نہیں بتا سکتا ہے۔
اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کا تذکرہ کیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اسے نوازا گیا تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس طریقے سے میری بخشش کی ہے اور مجھے انعام اور اکرام سے نوازا ہے۔ تو یہ وہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میں اپنی قوم کو بتا سکتا، یعنی بتا نہیں سکتا، تو لہٰذا شہید دنیا میں آ کر کے اپنے ساتھ ہونے والے حالات بھی بتا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین ہم آتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف جو ہے حقیقت وسیلہ۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں، وسیلہ سے ریلیٹڈ کچھ اہم باتیں ہم اس چیپٹر کے انڈر میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے ہمیں بادشاہ کا جو پی اے ہوتا ہے یا بادشاہ کا جو منتری ہوتا ہے، جو وزیر ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں ملنا ہوتا ہے، اس کا واسطہ لگانا ہوتا ہے، اس کا سورس لگانا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں بادشاہ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، بادشاہ سے ہماری بات ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں کوئی فریاد کرنی ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہو تو ہمیں پہلے کسی نبی کا، کسی ولی کا وسیلہ لگانا پڑے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بالا تر ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کے بادشاہوں کو اپنی حکومت چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، جو اس کے وزیر ہوتے ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ دباؤ ڈال کر کے اس سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو ان سے کوئی غرض ہوتی ہے، یا بادشاہ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ لوگ سرکش نہ ہو جائیں۔ کبھی کبھی ان لوگوں نے کبھی بادشاہ پر احسان کیا ہوتا ہے، ان احسانات کا بدلہ چکانا ہوتا ہے، تو اس لیے بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں سوچنا بھی شرک اور کفر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے کے پہلے جس دن نہ تو کوئی سودا ہوگا، نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون اور اس دن کافر لوگ ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا قیامت کے دن کچھ لوگ سفارش کریں گے؟ کون لوگ سفارش کریں گے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 38 میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح الامین یعنی حضرت جبرائیل اور باقی تمام فرشتے سب بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون وہ بات نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن سوائے اس کے جس کو اللہ بولنے کی اجازت دے گا، وقال صوابا اور وہ بات بھی درست کہے گا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بول سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی یا اللہ کے فرشتے اگر شفاعت کریں گے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے، اور آپ کس طریقے سے شفاعت کریں گے؟ صحیح بخاری کی 4712 اور صحیح مسلم کی 194 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپ کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں چلوں گا اور میں عرش کے نیچے آؤں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا اپنے رب کی بارگاہ میں، ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ وحسن الثناء علیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ میرے ذہن میں ڈالے گا، ایسے الفاظ کھولے گا لم یفتح علی احد قبلی، کہ وہ الفاظ مجھ سے پہلے کسی پر کھولے نہیں گئے، ثم یقال پھر جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد شفاعت کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ شفاعت کیا ہر ایک کے بارے میں ہوگی؟ جی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن جو شفاعت کریں گے وہ انہی لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ کتنے آسمان میں فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا اور اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ اللہ کے فرشتے نہیں شفاعت کریں گے مگر اسی کے لیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 199 نمبر کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی کہ اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کو جلدی سے استعمال کر لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی دعا کو چھپا کر کے سنبھال کر کے رکھا ہے۔ شفاعتاً لأمتی یوم القیامہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اسی دعا کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی، میری امت کے وہ لوگ شفاعت پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیے بغیر دنیا سے جائیں گے۔ گویا مشرک اور کافر کے لیے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ڈوب گیا، جو کافر ہو گیا، اس بیٹے کے حق میں حضرت نوح کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کی اپنے باپ آزر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی کافر بیوی کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں شفاعت نہیں کریں گے۔ کافر اور مشرک کے حق میں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں ہم زندہ لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ دنیاوی امور میں ہم زندہ لوگوں سے سفارش کروا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 1432 اور صحیح مسلم کی 2627 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، لوگوں کی سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو بھلائی کے لیے سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو برائی کے لیے کسی کی سفارش کرے گا اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا، یعنی اس کا عذاب اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ وسیلہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی کی نزدیکی حاصل کی جائے۔ تو جو چیز کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ جو اس آیت کی جو تفسیر صحابہ نے کی ہے، جو سلف نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کے ذریعے اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کے ذریعے۔ تو معلوم ہوا کہ وسیلہ سے مراد وہ قربت ہے جو ایمان، تقوی اور نیک عمل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ وسیلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو ہم وسیلہ بنا کر کے ان کے ذریعے ہم دعا کریں۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ وسیلہ میں ہم دعا جب کرتے ہیں تو دعا میں ہم کس کس چیز کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، کس کس چیز کو ہم بطور وسیلہ دعا میں پیش کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے دعا میں وسیلہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ کسی نیک اور صالح انسان کو جو باحیات ہو، جو زندہ ہو، اس کی دعا کو ہم بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی 3475 نمبر کی حدیث ہے، حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ معاف کیجیے، یہ وسیلہ کی پہلی قسم ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا وسیلہ،
اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بِأَنِّي أَشْهَدُ، میں اس وسیلے سے، اس واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ، کہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد، تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، نہ تو تیرا کوئی بیٹا ہے نہ تو کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی تیرے برابر اور تیرا ہمسر کوئی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اس آدمی نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ترمذی کی 3475 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد سأل اللہ باسمہ الأعظم، کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، الذی اذا دعی بہ اجابہ، اللہ تعالیٰ سے جب اسم اعظم کے ذریعے کوئی دعا کی جائے، اس کے واسطے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور اسم اعظم کے اگر واسطے سے آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے، جو بھی مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہ وسیلہ کی پہلی قسم ہے کہ اسم اعظم کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں، یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، 3578 نمبر کی صحیح حدیث ہے۔ عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک آدمی، نابینا آدمی، اندھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی تھے وہ، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان شئت دعوت، اگر تم چاہو گے تو میں دعا کر دوں گا، وان شئت صبرت، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، فہو خیر لک، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ قال فادعوا، لیکن صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یتوضا، کہ وہ وضو کریں، فیحسن وضوءہ، اچھی طریقے سے وضو کریں، اور اس کے بعد یہ دعا کریں۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے ذریعے، انی توجہت بک الی ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، فی حاجتی ہذہ، اپنی اس پریشانی میں، لتقضا، تاکہ میری یہ پریشانی، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ظاہر ہے کہ یہاں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لگایا بلکہ اللہ کے نبی کی دعا کا وسیلہ لگایا، یعنی اے اللہ کے نبی آپ بھی میرے حق میں دعا کر دیجئے اور آپ کی اس دعا کو میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب قحط سالی میں صحابہ مبتلا ہوئے، قحط پڑ گیا، تو صحابہ نے حضرت عباس سے دعا کروائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس سے دعا کروائی۔ اگر نبی کی ذات کا وسیلہ لگانا جائز ہوتا تو صحابہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول کی ذات کا وسیلہ لگاتے، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد رسول کے بجائے حضرت عباس کو سے دعا کرائی۔ گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی کی ذات کا نہیں بلکہ دعا کا وسیلہ لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط سالی پڑی تو جو دعا کی گئی، صحیح بخاری کی 1010 نمبر کی حدیث ہے، وہ حضرت عمر نے خود دعا کی۔ اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے تھے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ان کے واسطے سے ہم تجھ سے دعا کرتے تھے، فتسقینا، اور تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور اے اللہ آج ہم اپنے نبی کے چچا کے واسطے سے اور ان کے ذریعے سے ہم دعا کرا رہے ہیں اور تجھ سے دعا کر رہے ہیں، فسقنا، تو اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس دعا کے بعد صحابہ کے اوپر بارش کا نزول ہوا اور قحط سالی دور ہوئی، بارش ہوئی۔ تو گویا کہ کسی نیک اور زندہ انسان سے دعا کرا سکتے ہیں، اس کی دعا کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، کسی کی ذات کا وسیلہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جو وسیلے کی جو جائز شکل ہے، جو شریعت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا وسیلہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا وسیلہ ثابت ہے۔ ترمذی کی 3524 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے وسیلے سے اور واسطے سے دعا کی ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھی شکل ہے وسیلہ کی، کہ نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کی 5974، صحیح مسلم کی 2743 نمبر کی حدیث ہے کہ غار میں بنی اسرائیل کے 3 لوگ پھنس گئے تھے، اس میں سے ایک نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا۔ ایک نے اپنے ایک مزدور کی مزدوری کو کافی زمانے کے بعد جب وہ لوٹا اور اس سے اس نے جو کچھ کمایا تھا سب کے ساتھ اس کو دے دیا۔ اور تیسرے نے جو ہے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ دودھ دو کر کے آتا تھا اور والدین کے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ والدین ایک دن آیا تو سو گئے تھے، اس کے باوجود اس نے پہلے والدین کے پہلے اپنے بچوں کو پلانا اس نے گوارا نہیں کیا۔ بچے رات بھر چیختے رہے، صبح ہو گئی لیکن پہلے والدین کو پلایا تب بچوں کو پلایا۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے دعا کی، تو گویا اپنے نیک اعمال کو ہم دعا میں بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اگر نہیں لگایا جا سکتا تو حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کر کے دعا کیوں کی؟ ایسا کچھ حدیثوں میں کچھ روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا کی، تو اس کی کہاں تک حقیقت ہے، یہ کتنا صحیح ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت آدم نے جو دعا کی تھی جب انہوں نے جنت میں وہ درخت کھا لیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی وہ دعا واضح طور پر قرآن کے اندر اللہ نے بیان کی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر۔ کیا دعا تھی وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر نہیں بخشا اور رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہی دعا ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا نے کی ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنے کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت موضوع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اور اسی طریقے سے علامہ صنعانی نے، علامہ البانی نے اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس کے اندر ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو اپنے والد سے موضوع روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو ایسی روایت جو موضوع ہو عقیدے کے باب میں تو امت کا پورا اتفاق ہے کہ ایسی روایت بالکل قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے کوئی بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، اب آج کے آخری چیپٹر کی طرف ہم آتے ہیں۔ طاغوت کا چیپٹر ہے، طاغوت کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا سوال اس چیپٹر کا یہ ہے کہ انبیاء نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ انبیاء کی جو ان کی دعوت تھی، ان کے جو کامن ورڈز تھے وہ کیا تھے؟ تو یاد رکھیں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا یہی حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ گویا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں جو بھی جن چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ، ان تمام چیزوں کے انکار کرنے کی بھی دعوت دی کہ اس کا انکار کرو اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ ایک سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور طاغوت کا انکار کرنا دونوں کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ہم طاغوت کا انکار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے اندر فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو حقیقت میں اس نے بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 23 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، حرم مالہ وَدَمُهُ، تو اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو گیا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور باقی اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو گویا جان اور مال ایک مسلمان کا تب محفوظ ہوتا ہے جب وہ ان تمام معبودوں کا انکار کرے جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ طاغوت کا جب تک انکار نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوتی۔ اب ایک اہم سوال یہ کہ طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت
کرنے پر اور کرائے جانے پر خوش ہو، راضی ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اپنی عبادت اور اپنی الوہیت کے ہر جھوٹے دعوے دار کو طاغوت کہا جائے گا۔ اللہ کے جتنے انبیاء آئے اور جتنے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا، بلکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے دشمن رہے، لہٰذا وہ طاغوت میں شامل نہیں ہوں گے، ان کو ہرگز طاغوت میں نہیں مانا جائے گا۔ اب آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال یہ ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں، علماء کی اطاعت کرنی چاہیے، علماء کی بات ماننی چاہیے، تو کیا علماء کی جو اطاعت ہے یہ انکنڈیشنل ہے؟ علماء کی ہر بات مانی جائے گی، ان کی غیر مشروط اطاعت کی جائے گی؟ جی نہیں، علماء کی غیر مشروط اطاعت نہیں کی جائے گی۔ علماء کی اطاعت بھی قرآن اور حدیث کے دائرے میں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اگر علماء حلال کو حرام بولیں یا حرام کو حلال بولیں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو گویا ہم نے ان کو رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عابدوں کو اور اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو انہوں نے رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں تو صرف ایک اللہ کی کریں، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ اما یشرکون، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ تو گویا کہ علماء کو کہ ہر حلال کو حلال جاننا، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے اپنی خواہشات سے اگر وہ کسی چیز کو حرام بول دیں، کسی چیز کو حلال بول دیں، اس میں ہم ان کی اطاعت کریں تو گویا یہ چیز ان کو رب بنانے تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں، جو آج کے ہمارے عقیدہ کورس کا 5واں ایپیسوڈ تھا، ہم نے تجدید ایمان جو کتاب ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی، اس کے 3 چیپٹرز کو ہم نے کور کیا: وفات النبی، حقیقت وسیلہ اور طاغوت۔ ان تینوں چیپٹرز میں ہم نے بہت ساری اہم باتیں سیکھی، جیسے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون سی ہے، کیا اللہ کے نبی کو کیا اللہ کے نبی کو موت آئی، کیا شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیا شہید دنیا میں آ کر کے اپنے ساتھ ہونے والے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے، کیا جس طریقے سے بادشاہوں سے ملنے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنے کے لیے کسی نبی اور ولی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، کیا قیامت کے دن لوگ سفارش کریں گے، کون کون سفارش کر سکتے ہیں، کس کے حق میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے امور میں سفارش کرنا کیسا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں وسیلہ سے کیا مراد ہے، کن چیزوں کو ہم دعا میں وسیلہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور طاغوت کا ہم نے مطلب اور معنی دیکھا۔ انبیاء نے اپنی قوم کو جو کامن دعوت دی وہ کیا تھی، اسی طریقے سے طاغوت کسے کہتے ہیں، اور آخری سوال ہم نے یہ حل کیا کہ علماء کی غیر مشروط اطاعت، انکنڈیشنل ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا کیسا ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں اس کورس سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ جو اب اگلا ایپیسوڈ ہوگا وہ ہمارے اس کورس کا آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم تمام لوگوں کے حق میں مفید بنائے، اور جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سیکھی ہیں ان باتوں کو ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔